آپ کا ذہن کہیں اور ہے، سامنے نہیں ہے. تو جب دنیاوی کام میں یکسوئی کے بغیر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا تو اللہ کے کام میں یکسوئی کے بغیر کیسے نتیجہ مرتب ہوگا؟ کیسے آپ کو جنت مل جائے گی؟ کیوں مل جائے گی؟ اب اللہ تعالیٰ اگر یہ فرمائیں کہ بھائی تم نے نمازیں تو پڑھی لیکن تمہارا دل تو دنیا میں بڑا رہا، خوف دہشت میں رہا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میاں آپ ہمیں معاف کر دیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہیں گے بھائی دنیا کے جتنے بھی تم کام کرتے تھے اس میں سب میں یکسوئی تھی. مثلا آپ بس چلا رہے ہیں، کار چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اب اس میں آپ یکسوئی اس لیے ہے. اور کیسی یکسوئی؟ ذہن کی، دماغ کی یکسوئی، آنکھ کی یکسوئی، ہاتھ کی یکسوئی، پیر کی یکسوئی. اب اس میں سے کہیں بھی اگر گڑبڑ ہو جائے گی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو جائے گا کہیں بھی. مثلا آپ یوں دیکھ رہے ہیں، اب آپ بے خیال ہو جائیں، جیسے نماز میں آپ دنیاوی خیالات میں بے خیال ہو جاتے ہیں، بے خیال ہو جائیں، نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ اچھا اگر چلو ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا تو وہ جو قواعد و ضوابط ہیں سڑک کے، اس میں اس کے خلاف آپ گاڑی چلائیں گے، پولیس پکڑ لے گی، چالان کر دے گی. تو دنیا کا کون سا کام ایسا ہے جو یکسوئی کے بغیر آپ کریں اور اس کا نتیجہ مرتب ہو؟ کوئی ہے کہ آپ کے نظر میں؟ پھر نماز میں اگر یکسوئی نہیں ہے تو نماز کے نتائج اور نماز کا ثواب کیسے مرتب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں 30ویں پارے میں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. دیکھیے وہاں جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو اس کی تو الگ ہی سزا ہی الگ ہے. نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا آدمی کسی حال میں. نہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں. فوائل للمصلین، بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. کون سے نمازی؟ وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. ساہون، بے خبر ہے. اب ہمارا تو یہ حال ہے کہ کئی دفعے یہ صورت ہی یاد نہیں رہتی ہم نے کون سی پڑھی. اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد ہوں 8-10 جو ہونی چاہیے، اللہ اکبر سوچتے ہیں یار پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی. ایسا ہوتا ہے بھئی، میرے ساتھ تو ہوتا ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اگر اسی طرح آپ کسی فرم میں کام کریں، کوئی بھی کام کریں، اس طرح ہم نماز بے دھیانی میں پڑھتے ہیں، اگر وہاں ہم بے دھیانی میں کام کریں کیا ہماری ملازمت قائم رہے گی؟ یا کوئی مشین چلا رہے ہیں ہم اور اس میں اس طرح بے خیال ہو جائیں جیسے نماز میں ہوتے ہیں، کیا ہاتھ نہیں کٹے گا؟ یا کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اب یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، ساری عالم اسلام میں کہیں بھی ہو، افریقہ میں ہو، مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، سب جگہ یہی حال ہے. اس لیے میں نے بہت دورے کیے ہیں اس سلسلے کی تبلیغ کے سلسلے میں. جگہ جگہ میں نے تقریریں کی اور سب سے ہی پوچھا. مجھے تو کسی ایک آدمی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ بھئی ہمارا تو بھئی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارا تو ذہن اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا. کہ اب تک تو بتایا نہیں کسی نے. اب یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ فقیری لائن کے لوگ ہیں، بھئی ان کی تو مثال دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہوتے کتنے؟ ابھی کب سے 1500 سال ہو گئے. اب 1500 سال میں کتنے اولیاء اللہ ہیں؟ میرے خیال ہے 10-12 ہی ہوں گے. خواجہ غریب نواز، داتا صاحب، اکبر امام صاحب، یہ قلندر صاحب، سیون شریف والے، ابو علی شاہ، یعنی
10-15 سے زیادہ ہمارے پاس تعداد نہیں ہے، یعنی جن کو ہم جانتے ہیں، ہم نے علاقے کے لوگوں کو، ان کی نمازیں جو ہیں وہ نمازیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن عام لوگوں کی نماز میں وہ نہیں ہوتا، حضور قلب نہیں ہوتا. یہ تو ہے نا یہ بات. اب یہ سمجھنا، پوچھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کو وجہ تو ہوگی نا، کوئی سارا عالم اسلام اس میں مبتلا ہے کہ ہر کام یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے. وہ ایک درزی ہے، وہ جناب جو کپڑے سیتا ہے ذہن یکسو ہوتا ہے. ہماری اماں، بیٹیاں، بویں روٹی پکاتی، کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسے جو کر کے بے خیالی میں آگے ہاتھ مار دیں توے پہ. ہم نے تو سنا نہیں کبھی. جب بے خیالی ہے تو ایسے خیال میں پکائیں اور آگے یوں ڈالیں اس پہ، توے پہ ہاتھ مار دیں. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں پتہ ہے اس بات کا، وہ جانتے ہیں اس کا، روٹی کا مطلب جانتے ہیں کہ روٹی کیا ہوتی ہے، روٹی پکتی کس طرح ہے، توا کیا چیز ہے، آگ اس کی نیچی جل رہی ہے، توا گرم ہے، اگر اس کے اوپر ہم نے ہاتھ رکھ دیا تو جلے گا. کسی نے ہاتھ رکھ کے نہیں دیکھا، یہ دیکھا کسی نے کہ بھائی میں ہاتھ رکھ کے دیکھوں ہاتھ جلتا ہے نہیں جلتا، نہیں دیکھا. سنی سنائی بات ہے، سنی سنائی بات ہے. تو سنی سنائی بات کا اتنا زیادہ یقین ہے کہ ہاتھ جل جائے گا. لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے بتا رہے ہیں، قرآن شریف بتا رہا ہے، تورات بتا رہی ہے، بائبل بتا رہی ہے، وید بتا رہا ہے، پیغمبروں نے بتایا ہے، اور یہ اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو نماز میں یکسوئی ہونی چاہیے. جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اصل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، یہ بتا دیا نا بھائی سب. تو جب ہمارا اللہ کی طرف ذہن ہی نہیں تو ہم باتیں کیا کریں گے؟ سارے عالم اسلام کی جہاں جہاں میں گھوما پھرا ہوں، میں لوگوں سے ملا ہوں، سب جگہ کا یہ حال ہے. انتہائی عربی لوگ جو ہیں نا، عربی لوگ، وہ جو نماز کی صورتیں پڑھتی ہیں انہیں بھی ترجمہ یاد نہیں. اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بالکل عجیب بات ہے. اب جیسے اردو ہے، اردو کتابوں کی اردو ہے، ہم نہیں سمجھتے. اس کو نا بول چال کی زبان الگ ہے، پڑھنے کی زبان الگ ہے. اردو محلہ ہے، جیسے شعر و شاعری کی زبان ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی جب تک کہ ہم اردو نہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں نہیں، اس میں غور نہ کریں. کوئی شعر پڑھے گا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ خون ناحق پروانے کا ہوگا. اردو ہے نا، ایک آدمی کو بھی ترجمہ نہیں آتا ہوگا، سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. یہ آئیے بھائی، کسی کے آئیے تو ہاتھ اٹھاؤ. تو آپ نے کسی سن لیا ہوگا، اتنے لوگوں میں ایک آدمی ہے، اتنے لوگوں کو ایک آدمی نکلا ہے اردو. تو اس کا مطلب ہے کہ بولنے کی زبان الگ ہوتی ہے، پڑھنے کی زبان الگ ہوتی ہے. اگر بولنے کی زبان اور پڑھنے کی زبان الگ الگ ہوتی، الگ الگ نہ ہوتی، تو پھر یہ ادیب فاضل کیا ہوا، پھر ادیب عالم کیا ہوا؟ اردو کے ہیں نا یہ ادیب عالم، ادیب فاضل ہے نا. یہ کیا ہے چیز ہے؟ اس کے مطلب بولنے کی زبان الگ ہوتی ہے، اس میں ترجمے خود بخود ذہن میں آتا ہے اور ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں. اگر تمہیں ترجمہ بھی یاد نہیں آتا تو موقع کی مناسبت سے جو بات ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں. پڑھنے کی زبان الگ ہوتی ہے. تو اسی طرح میں نے وہاں عرب میں دیکھا لوگوں کو، میں نے پوچھا بھی تو انہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، وہ عربی زبان میں بات کرتے ہیں. اس طرح ہمیں غالب کی شاعری ہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر ہم اسے پڑھ لیں گے، استاد کے پاس بیٹھیں گے، کوئی ہمیں مفہوم سمجھا دے گا تو ہماری سمجھ میں آتی ہے. تو جب اپنی مادری زبان جو ہے وہ ہمیں نہیں آتی تو عربی زبان کیسے آ جائے گی بغیر سمجھے بھائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نماز کو، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہوا کہ صاحب نماز بس پڑھ لو، ترجمہ آئے نہ آئے.
تو میں کہتا ہوں بس انگریزی پڑھ لو، ترجمہ آئے نہ آئے نوکری کر کے دکھاؤ. کیوں بھائی؟ انگریزی آپ اس طرح پڑھیں جس طرح قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں، اس طرح آپ کو ملازمت مل جائے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ آپ وہ پڑھنے والی زبان ہے اسے نہیں سمجھ رہے ہیں. اب انگریز ہیں، انگریز تو انگریزی بولتے ہیں نا، لیکن اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے انہیں نوکری نہیں ملتی. جیسے ہم اردو ہیں، اردو دان زبان بولتے ہیں، اگر ہم پڑھے لکھے نہ ہو تو ہمیں نوکری نہیں ملے گی. یہ مل جائے گی. مطلب بولنے کی زبان الگ ہے، پڑھنے کی زبان الگ ہے دونوں ایک ہی، لیکن پڑھنے کی زبان میں الگ الفاظ ہوں گے، لغت ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا. اب صورت حال یہ ہے کہ ہم عربی پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ اس لیے ہم نے کبھی اس طرح توجہ ہی نہیں کی. یار ہم نے عشاء کی 17 رکعتیں پڑھ لیے، پڑھایا کیا ہم نے 17 رکعتوں میں؟ الحمد کا ہمیں ترجمہ نہیں یاد، قل هو اللہ کا ہمیں ترجمہ یاد نہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ ہمیں یاد نہیں، التحیات کا ترجمہ ہمیں یاد نہیں، درود شریف کا ترجمہ ہمیں یاد نہیں. تو اب نماز کے جو انوار ہیں وہ کیسے منتقل ہوں؟ نتیجہ یہ ہے کہ بھائی وہ کہا جی ادھر کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، ادھر کی 17 رکعتیں پڑھ لی. تو ان سے آپ سے پوچھیں کہ بھائی کون کون سی صورتیں پڑھی آپ بتا دیں گے. بھائی اس کا ترجمہ نہیں پتا. تو جب ترجمہ پتہ نہیں تو آپ کو اس نماز کا فائدہ کیسے پہنچے گا یہ بتائیں. اچھا، اور دیکھیے کسی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ نماز حفظ ہے. قرآن جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی ہماری حفظ ہے. الحمد بھی یاد ہے، قل هو اللہ بھی یاد ہے، ساری صورتیں 10-12 صورتیں تو سبھی کو یاد ہوتی ہیں. صورت یاد ہے، ترجمہ یاد نہیں. بھائی اصل کام مشکل ترجمہ ہے یا حفظ کرنا ہے؟ کون سا مشکل کام بھائی؟ حفظ کرنا مشکل ہے. تو آپ نے وہ حفظ تو کر لیا، ترجمے کا پتہ نہیں. اب جب آپ نے کہا اللہ اکبر، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ اکبر. ہم نے جب کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اب اللہ سب سے بڑا ہے، اب کوئی اور خیال آ گیا، آپ کو گھر کا کوئی خیال آ گیا، تو بھائی بڑا کون ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. اب خیال آ گیا یہ منا رو رہا ہوگا، اس کا دودھ نہیں تھا گھر میں، تو اب باپ نے تو بچے کو بڑا بنا دیا. یہ کیوں بنایا بڑا؟ ہاں بھائی کیوں بنایا؟ ہاں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں اللہ اکبر جو ہم نے کہا اس کا مطلب کیا ہے. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اب اگر کوئی اور خیال آ جائے، بیوی کا، بچے کا، کاروبار کا، کوئی بھی آ جائے، تو بڑا کون ہوا؟ خیال آئے وہ بڑا ہوا. یہ کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم صرف اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں. اور ہم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اکبر، اللہ سے بڑا اب دنیا میں، کائنات میں، آسمان میں، زمین میں کوئی بڑا نہیں، اللہ. لیکن جب ترجمہ ہی یاد نہیں ہوگا تو آپ کا ذہن اس طرف کیسے جائے گا اللہ سب سے بڑا. پھر آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اب دیکھیے عالمین کا رب کا مطلب یہ، اب یہ جیسے یہ ہماری دنیا ایک عالم ہے، عالمین سے کیا مراد ہوئی؟ ایسی اور بھی دنیا ہے. اب جب آپ نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے بے شمار عالمین بنائے. اب یہ بھی پتہ چلا بھائی جیسی ہماری زمین ہے ایسی پتہ نہیں کتنی زمینیں اللہ نے بنائی.
لیکن یہ کب آپ کا ذہن، کس وقت آپ کا ذہن جائے گا اس طرح؟ کب جائے گا؟ مفہوم تو جب ہی سمجھو گے نا بھائی، اب ترجمہ آئے گا. ترجمہ کے بغیر تو مفہوم بھی نہیں آئے گا. الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے، سب پہ رحم کرتا ہے، رحمت ہی رحمت ہے ہر طرف اس کی. مالک یوم الدین، یہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اب یہ فوراً پتہ چل گیا کہ بھائی مرنا بھی ہے بھائی. مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، مرنے کے دن کا. تو اس طرف یہ اشارہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے، مرنا بھی ضرور ہے. اللہ عمر دے جتنی بھی ہو، 70 سال 80 سال 50 سال، لیکن مرنا ضرور ہے. اب جب مرنا ضرور ہے تو اب لا محالہ یہ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مر کے کہیں جانا ہے. اب جب آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مر کے کہیں جانا ہے، تو اب پیغمبروں کی تعلیم ہے اور یہ اللہ کی یہ تعلیم ہے کہ مرنے کے بعد بھائی جب حساب کتاب بھی ہوگا. ابھی کہاں سے بات کہاں چلی کہ حساب کتاب ہوگا بھائی. اب حساب کتاب میں جب آپ کے ذہن میں آئے گا تو اب یہ کہ بھائی حساب کتاب میں اگر کامیاب ہو گئے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر ناکام رہے تو دوزخ میں جائیں گے. اب لیجئے جنت دوزخ بھی سامنے آ گئی. اب جب جنت دوزخ آپ کے سامنے آ گئی تو اب اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے جنت میں، اور دوزخ میں اللہ کے عذاب کا اور ناراضگی کا تذکرہ ہے. تو یہ جب اس طرح آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا ذہن اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا بھائی. لیکن یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ ترجمہ یاد ہوگا. اچھا اب یہ بتائیں، ترجمہ یاد کرنا مشکل ہے، یہ سورت حفظ کرنا مشکل ہے؟ تو حفظ تو آپ نے کر لیا، اللہ نے توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف کرے اور ان کو اعلیٰ علیین نے جگہ دے. انہوں نے اتنا تو کر دیا نا کہ بھئی ہمیں نماز یاد کرا دی، قرآن شریف کی صورتیں 10-12 یاد کرا دی. اب ہمارا بھی کچھ کام ہے، اب بس اماں ابا نے جو کر دیا وہ یہ بس. تو آج کی اس بات چیت سے یہ نتیجہ مرتب ہوا کہ نماز میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، نماز میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں سمیٹنے کے لیے، نماز میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نماز میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو آپ جو پڑھ رہے ہیں پتہ تو ہو نا. باپ نے کہا قل اللہ احد، اللہ ایک ہے. اب یہاں سے شروع ہو گئی گاڑی کہ بھئی مخلوق سے ایک نہیں ہوتی، فرشتے بھی ایک نہیں ہوتے، جن بھی ایک نہیں ہوتا، درخت بھی ایک نہیں ہوتے. آم ہے، آم کا ایک درخت تھوڑی ہوئے، لاکھوں کروڑوں ہوں گے. چڑیا، کبوتر، کوئی بھی آپ نام لے تو ایک ہی آپ کے ذہن میں آئے گا، یہ ایک نہیں ہوتے بھائی، یہ کثرت ہوتے ہیں. 2 ہوتے ہیں، 2 سے 4 ہوتے ہیں، 4 سے 12 ہوتے ہیں، کروڑوں ہوتے ہیں. لیکن اللہ قل اللہ احد، اللہ ایک ہے. لیکن یہ اللہ ایک ہے، کب آپ کے ذہن میں آئے گی یہ بات کہ اللہ ہی ایک ہے باقی سب 2 ہیں؟ کب آئے گی؟ جب ترجمہ یاد ہوگا بھائی. اور میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سب میرے بچے ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے بڑی عمر کا تو کوئی نظر آ نہیں رہا مجھے. بات یہ ہے کہ جب آپ نے قرآن شریف کو حفظ کر لیا، جو سب سے مشکل کام ہے، تو ترجمہ یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی بھائی؟ اب یہ بتائیں، آپ ترجمہ پڑھنا مشکل ہے یا قرآن حفظ کرنا مشکل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو خوش رکھے، جنت دے، ہمارے اساتذہ کو خوش رکھے. بھائی ان کا جو کام تھا انہوں نے بے وقوفی سمجھتا ہوں میں تو، کہ والدین نے کبھی یہ سوچے ہی نہیں کہ بھائی اس کو 10 صورتیں جو ہم یاد کرا رہے ہیں 7 ترجمہ بھی یاد کرا دیں. اگر وہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے ماں باپ جس طرح انہوں نے ہمیں صورتیں یاد کرائی ہیں حفظ، اگر 7 ترجمہ بھی یاد کرا لیتے ہمیں وہ بھی یاد ہو جاتا. چلو
اب وہ تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، ہے یہ غلطی، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرو. تو اب لیکن یہ تو بہت بڑا احسان ہے نا کہ اللہ نے ہمیں نماز اور قرآن یاد کرا دی والدین کے ذریعے، استاد کے ذریعے. اب آدھے سے زیادہ کام تو ہو چکا ہے، اب تھوڑا سا کام ہے بھائی الحمد کا ترجمہ بھی یاد کرو. اچھا ترجمہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. الحمد سب جانتے ہیں، حمد للہ ہے، اللہ کو سب جانتے ہیں. رب کو سب جانتے ہیں، عالمین کو سب جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے. یعنی اگر ہماری اردو میں عربی کے اتنے زیادہ الفاظ ہیں کہ اگر ہم عربی کا ترجمہ یاد کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں. بھائی میں آپ سب میرے دوست ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی. اب کتنے لوگ، ہزاروں لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم یہاں آئے نا، اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے توفیق دی، اللہ کے نام پہ اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے ہیں. تو اگر ہم ترجمہ یاد کرنے کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے دے گا، جلدی سے یاد ہو جائے گا. تو 10 صورتیں قرآن شریف کی ضرور ترجمہ یاد ہونا چاہیے. ایک دوسرے جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے. مثلا التحیات کا ترجمہ یاد ہو، درود شریف کا ترجمہ یاد ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب دیکھیے ہم پڑھتے جاتے ہیں لیکن جب اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری دنیا اچھی کر دے. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری آخرت اچھی کر دے اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما. تو جب یہ ہم تیار ہیں، جب یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور عاضی سے، یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، یا اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا، تو کیسے آپ دھیان ادھر جائے گا؟ لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پتہ تو ہے نہیں ہم نے کیا کیا، تو دھیان ادھر جائے گا. آپ کی، میری اور ہمارے بڑوں کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی طرف متوجہ رکھا. اب یہاں لاکھوں آدمی رہتے ہیں، مسجد میں کتنے؟ تو اللہ نے توفیق دی تو ہم لوگ آئے نا. بھائی لاکھوں آدمی میں یہی ہے نا تھوڑے سے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا. اب ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حافظہ دیا، ہمارے ماں باپ ایسے دیے کہ بھئی ہمیں نماز یاد ہو گئی، نماز پڑھے. اب تھوڑا سا کام ہے کہ جو نماز کی صورتیں یاد ہیں، قل یا ایھا الکافرون تک زیادہ تر یاد ہوتا ہے، وہ یاد کر لو. اب وہ دیکھ، میں نے کہا نا قل هو اللہ احد. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اب بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے بے نیاز ہوگا؟ بندہ تو ماں باپ کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوتا، بے نیاز کہاں سے ہو جائے گا؟ بے نیاز سے ہو ہی نہیں سکتا. اس کو بھوک لگتی ہے، بندے کو نیند آتی ہے. یعنی جتنے بھی بندوں کے کام ہیں اس میں بے نیازی نہیں ہو سکتی. اب اللہ کو نہ بھوک لگتی ہے بھائی، اللہ نہ سوتے ہیں، نہ اللہ کے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی خاندان برادری بھی نہیں ہے، بس وہ تو ایک کا ایک ہے. تو یہ اس چیز پر غور کب کریں گے ہم؟ کب کریں گے؟ وہ ترجمہ یاد ہوگا. میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ
یہاں سے شروع کرتے ہیں اعتکاف سے. ایک تو نماز کا ترجمہ پورا یاد ہونا چاہیے. یاد اللہ ہے ہمیں پتہ تو چلے ہم کہہ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. درود شریف اللہم صلی علی محمد کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں مغفرت کی، رحمت کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا ہمیں تو بھائی میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ ہم نے درود شریف پڑھا. کیوں نہیں خیال رہتا؟ کیوں نہیں خیال رہتا؟ ترجمہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بڑا اچھا موقع تھا. شروع میں آپ میرے پاس بیٹھتے مجھ سے تقریر کراتے تو 10 دن میں سب صورتیں یاد ہو جاتی ہیں. ابھی کر لو، گروپ بنا دو، تو اگر ساری نہیں ہوئی تو کم از کم بنیاد تو پڑ جائے گی. پھر گھر جا کے یاد کر لینا. بھائی نماز کا ترجمہ پورا یاد ہونا چاہیے. پورا ترجمہ آ جاتا ہے. وہ مشکل نہیں ہے بھائی. جب آپ کو حفظ تو یاد ہے یار، اصل مشکل کسی چیز کو حفظ یاد کرنا ہے، ترجمہ ہے. مشکل لفظ تو یاد کرنا ہے نا. وہ اللہ کی دیوی توفیق سے اللہ نے ہمیں اس قابل کیا. اللہ قبول فرمائے. بھیا چلو اب نماز پڑھ تو رہے. میری آپ سے درخواست بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ اب جتنے لوگ یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں یہ طے کریں کہ بھائی ہمیں جتنی صورتیں اگر ہیں 10 صورتیں تو سب کو یاد ہوتی ہیں، جتنی ہمیں صورتیں یاد ہیں وہی ہم اس کا ترجمہ سب کو یاد کریں. اور جب نماز میں پڑھیں گے اللہ اکبر کہہ گے تو اس ساتھ ساتھ عربی پڑھیں گے اور ترجمے پہ غور کریں گے. جب آپ عربی پڑھ کے ترجمے پہ غور کریں گے تو دھیان تو خود ہی نہیں جائے گا ادھر ادھر. دیکھیے نا، اب مثال تو اچھی نہیں بری مثال ہے. گانے آ رہے ہیں ریڈیو پہ، ایک گانا ہماری زبان میں آ رہا ہے، مادری زبان میں. ایک گانا کیا کہتے ہیں انگریزی میں آ رہا ہے. اگر انگریزی میں گانا آ رہا ہے اور ہم اسے سمجھتے نہیں، ہم کیا کریں گے بھائی؟ بند کر دیں گے اسے یا دوسرا لگا لیں گے. لیکن اگر اردو میں گانا آ رہا، کوئی آدمی کتنا ہی نیک ہو 2-4 شعر تو سن ہی لے گا. کیوں سن لے گا؟ کیوں سن لے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے. تو میری آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ اعتکاف میں بیٹھے بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اب یہ ہے کہ اس اعتکاف کو یہ فائدہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو مجھے بلانا چاہیے تھا پہلے دن. کوئی تقریر سننی تھی نا، آپ کو پہلے دن بلانا چاہیے تھا. تو 10 دن میں تو ماشاءاللہ یہ سارا کام ہو جاتا بھائی، بہترین. سارے نماز کے ترجمہ یاد ہو جاتا، ساری آیتیں یاد ہو جاتی. تو اب بھی ہو جائیں گی. اور جو رہ جائیں وہ گھر جا کے یاد کر لو بھائی. کوئی مشکل تو ہے نہیں، سورت تو یاد ہی ہے. اگر کوئی استاد نہیں کچھ نہیں، قرآن شریف لے کے بیٹھ جاؤ. قرآن شریف کے نیچے اس کا ترجمہ ہے قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. یہی ہے نا. ولم یکن لہ کفوا احد. اور جس طرح انسان کی برادری کنبے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی برادری کنبہ نہیں، وہ اکیلا ہی ہے. یہ کیا، اس میں کیا مشکل ہے بھائی؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کافرو لا اعبد ما تعبدون. جس کو تم پوچھتے ہو میں نہیں پوچھتا، جس کو میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے. تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ. کیا مشکل ہے بھائی؟ اب اذا جاء نصر اللہ والفتح، 3 آیتیں، اس کا ترجمہ یاد کر لو بھائی.
تو آج یہ آپ سب لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ارادہ کا پکا ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے قرآن شریف کی 10 صورتوں کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے. جتنا یہاں یاد ہو جائے یہاں یاد کر لیجئے, وہ گھر جا کے یاد کر لیجئے. پھر آپ کا دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نماز میں سستی ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے بتاؤ؟ نماز میں کیوں سستی ہو جاتی ہے؟ کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک ریڈیو پہ تقریر آتی ہے, آپ کو وہ بہت اچھی لگتی ہے, آپ اسے سمجھتے بھی ہیں, اس میں ناغہ نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے, اس لیے نہیں ہوتی. تو جب آپ کو نماز کا ترجمہ یاد ہو جائے گا تو نماز قضا کیسے ہو جائے گی بھائی؟ پھر لذت, وہ اللہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ سے باتیں کرتا ہے. تو ترجمہ یاد نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ سے ہم نے کیا باتیں کی. اب ترجمہ یاد ہوگا آٹومیٹک اللہ کی طرف ذہن جائے گا. جب اللہ کی طرف ذہن جائے گا تو دل بھی لگے گا, ایک سوئی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. یہ ضرور کوشش کریں کہ یہاں سے مسجد سید وفا لے کے جائیں, یہاں سے شروع کر دیں. 2-3 دن میں تو یہ کام نہیں ہوگا, یہاں سے شروع کر دیں اور اس بات کا معاہدہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے پوری نماز یاد کرنی اور نماز میں جو قرآن شریف کی ہمیں صورت یاد ہے ان کا ترجمہ یاد. اور جب بھی نماز پڑھنی ہے اللہ اکبر, اب کیا ذہن میں آپ کا یہ ہونا چاہیے اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, کوئی اور خیال آ گیا تو بڑا کون ہوا بھائی؟ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور دنیا کا خیال بھی آ رہا ہے, تو کیا جھوٹ نہیں بول رہے ہو اپنے آپ سے؟ ایک تو جھوٹ بول رہے ہو, دوسرا اللہ سب سے بڑا ہے, اب خیال آ گیا بیگم کا, تو بڑا کون ہوا؟ تو نماز میں دنیا کا خیال آنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اب آپ کہیں جی وہ خیال تو دنیا میں آتے ہی ہیں, تو خیال جو بھائی اکاؤنٹنٹ کو بھی آنے چاہیے. جو اس سے خیال آئے گا ٹوٹل میزان غلط ہوگی ہمیشہ, یہ صحیح ہوگی. ڈاکٹر غیر حاضر دماغ ہو, کچھ پتہ نہیں آپریشن کتنا خراب ہو جائے گا, کچھ پتہ نہیں دوا کس کی کچھ وہ لکھ دے. آپ کے گھر میں خواتین ہیں, ان کا ذہن پریشان ہو, ادھر ادھر ہو, کھانا وہ پکا رہی ہے, کبھی نمک تیز ہو جائے گا, کبھی نمک ہو گئی. ایسا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ ہاں, ذہنی توجہ نہیں. تو جب آپ کو عربی ہی نہیں آتی تو ذہنی توجہ اللہ کے ساتھ کیسے ہوگی بھائی, یہ بتاؤ. اور آپ کہیں جی قرآن شریف کا ترجمہ تو بڑا مشکل ہے. مشکل تو ہر چیز مشکل ہے, میں تو کہتا ہوں یہ حفظ کرنا زیادہ مشکل ہے. حفظ کرنا مشکل نہیں ہے, یہ ترجمہ یاد کرنا مشکل ہے. بھائی مشکل کام تو اللہ نے اپنی رحمت سے کرا دیا. تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ترجمہ یاد کرو, پھر کیا ہوگا, آپ کا دل لگے گا, نماز میں خیالات نہیں آئیں گے, پھر شوق پیدا ہوگا کہ بھئی یہ جب 10 صورتوں کے ترجمے سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا, اب پورا قرآن پڑھو بھائی, اس میں اس کا ترجمہ پڑھو, اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لے گا, یہ یکسوئی ہو جائے گی. اب تو صورت یہ ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں, اللہ قبول کرے, یہ اللہ میاں کا وصف ہے, لیکن ضمیر تو مطمئن نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ سب لوگ اعتکاف میں بیٹھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے بہت نوازا, ہماری مسجد کو اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنایا آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جو عبادتیں آپ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. آپ کے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, صحت و تندرستی عطا فرمائے. آپ کے والدین کو جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر عطا فرمائے. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ, ہمارے خاندان کو نیک اور صالح بنائے, اور اللہ تعالیٰ اگلے سال بھی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ گھر میں ہی بیٹھے.
میں تو کہتا ہوں یہ تقاؤ والے اللہ کے مہمان ہی ہیں. اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ لاکھوں کی آبادی میں اتنے سے لوگ. یہ خصوصیت ہو گئی نا بھائی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تھوڑے سے آدمی رہتے لاکھوں یہاں آتے. تو الٹ ہو رہا ہے نا. تو الٹ کا مطلب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت محبت عشق ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان شریف میں ہم نے جو عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے روزے قبول فرمائے. آپ حضرات کو بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.